صوفی صاحب، پرویز مظہر صاحب، افتخار بیگ صاحب، ذیشان صاحب، یقیناً آپ کے جو احکامات تھے تصویر کے وہ آپ نے دیے تھے، وہ پورے کر دیے ہیں۔ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے روکا تھا۔ میں فلم انڈسٹری کے سائنس فکشن کے بہت سارے کمالات اپنی فلم کے ذریعے پیش کرنے والے اور بہت ہی سینئر ہدایت کار اور فلم میکر کے صاحبزادے سعید رضوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مصطفیٰ بھائی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف گیسٹ مصطفیٰ قریشی صاحب، ندیم بھائی، طلعت حسین صاحب، حیدر صدیقی صاحب اور ڈرامہ کمیٹی کے سعادت جعفری صاحب اور آرٹ کونسل کے جتنے آفس بیئرر ہیں، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی خوشی ہوئی آرٹ کونسل کے اس ایکٹ پہ کہ انہوں نے ایک لیونگ لیجنڈ کو اس طریقے سے انہوں نے اس کی پریزنٹیشن کی اور اس کو ایڈمٹ کرانے کے لیے آج ہم سبوں کو یہاں جمع کیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مصطفیٰ قریشی صاحب کی پرفارمنس تو اپنی جگہ ہے، وہ ہر آدمی پاکستانی کے ابراڈ بھی لوگ بڑا ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو۔ انہوں نے ایک نیا سٹائل دیا اپنی ویلن کی، جس کو ہم اینٹی ہیرو کہتے ہیں۔ وہ ہیرو ویلن جو ہوتا تھا وہ بہت سٹائل تھا اس کا، چیخ چیخ کے باتیں کرنے کا۔ مصطفیٰ قریشی بھائی نے انڈر ٹون اینٹی ہیرو بن کے بتایا اور اس کا جو امپیکٹ ہوا آڈینس پہ وہ سبوں کو پتہ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میری فلموں میں کوئی ایسا موقع ہی نہیں ملا کہ کچھ ان سے ڈیٹیں کلیش ہوتی رہیں اور کبھی وہ لندن چلے جاتے تھے اور کبھی کہاں ہوتے تھے۔ اب انہوں نے وعدہ کیا کہ میرے کمنگ پروجیکٹ میں ٹائم دیں گے مجھے۔ سر آپ ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی، مصطفیٰ بھائی فلمز کی پالیٹکس میں ماشاءاللہ بہت انوالو رہے ہیں، اسپیشلی جب میں چیئرمین تھا پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کا، تو کافی ان سے میں بات کرتا تھا، ان سے میری کافی کمیونیکیشن تھی، ہم اپنے ویوز کو شیئر کرتے تھے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، ذرا تھوڑی آف بیٹ ضرور ہے، مگر میں صوفی بھائی کو سیکنڈ کروں گا اور میں کہوں گا ایک چیز کو اپنے اس میں ایڈ کریں۔ ہماری ایسوسیشنیں بڑی مضبوط ہیں، مگر یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہماری گورنمنٹ نے آج تک فلم فائنانس کارپوریشن کیوں نہیں بنایا؟ اس پلانٹ پہ پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ کہ ہر جگہ، چاہے وہ آپ اسٹیٹس میں چلے جائیں، یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، ایران چلے جائیں، ہر جگہ فلم فائنانس کارپوریشن ہے۔ انہوں نے فلم انڈسٹری کو اہمیت ہی نہیں دی۔ آپ جتنی بھی یونینیں بنا لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، مگر گورنمنٹ جب تک انٹرسٹ نہیں لے گی شوبز میں، وائڈ اسکرین کی امپورٹنس ان کو نہیں پتہ ہوگی، تو یہ انڈسٹری بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ٹیکنیشین اس کے پاس ویژن ہوتا ہے، فنڈنگ جو ہے نا آٹومیٹیکلی گورنمنٹ دنیا میں سیڈ منی دیتی ہے تاکہ وہ فلم شروع کرے۔ اینی ہاؤ میں نے بھی بہت شور کیا اس ایشوز پہ، مصطفیٰ بھائی بھی اس ایشو پہ فائنانس کارپوریشن کے لیے کرتے رہے، مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو دل دکھتا ہے فلم انڈسٹری کو، اسپیشلی ڈاؤن فال فلم انڈسٹری کو۔ بھلے ہم اینالاگ سے ڈیجیٹل میں کنورٹ ہو چکے ہیں، مگر جس طریقے سے فلمیں بننی چاہیے کاش وہ بننا شروع ہو جائے۔
मुस्तफ़ा भाई, अल्लाह आपको बहुत बड़ी उम्र दे। मेरे प्रोजेक्ट के लिए आपने कमिट किया है पब्लिक के सामने, डोंट फॉरगेट इट। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सईद रिजवी साहब। मैं अब दरख्वास्त करूँगा अपने लीडर अहमद शाह से, जिसने इस आर्ट्स काउंसिल को आज का नमूना बनाया, हमें तरक्की की तरफ ले गया। अहमद शाह। जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मोहतरमा रुबीना कुरैशी साहिबा, जनाब नदीम साहब, जनाब तलत हुसैन साहब, जनाब इमदाद हुसैनी साहब, जनाब मज़रुल हक सिद्दीकी साहब, ग़ुलाम हैदर सिद्दीकी साहब, मुनव्वर सईद साहब, सादत जाफरी साहब, सईद रिजवी साहब, इकबाल लतीफ़ साहब, प्रोफेसर सहार अंसारी साहब, ख़वातीन व हज़रात, आज हम दिन मना रहे हैं मुस्तफ़ा कुरैशी का, और मुझे इसमें कोई गिले शिकायतें, फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल, इनमें से कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। आज का दिन मुस्तफ़ा कुरैशी का दिन है, और मुस्तफ़ा कुरैशी, ही प्लेड हिज पार्ट, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, करोड़ों दिलों पर राज किया। ही इज़ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन, ही प्लेड हिज पार्ट। ठीक है, नदीम साहब बैठे हैं, इनके लिए ऐसी बातें करेंगे। ये आखिरी आदमी बचे हैं हमारे पास उस कबील के कि जिन्होंने 1 डिकेड नहीं, 2 डिकेड नहीं, 3 डिकेड नहीं। मुस्तफ़ा कुरैशी से पहले विलन कोई बहुत ख़राब और नाकाबिल नफ़रत आदमी होता था। हॉलीवुड में ये होता था कि फ़िल्म की जो स्टोरी जिस आदमी पे हो, असल में वही फिल्म का हीरो होता है, चाहे वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। मुस्तफ़ा कुरैशी के इर्द गिर्द फिल्में बनती थीं और घूमती थीं। वो उसका विलनिश रोल की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसा इम्पैक्ट 4 लोगों ने भी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे डाला हो जितना इम्पैक्ट मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे डाला है। ये तकरीब इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती, ऐसी 50 तकरीबात इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। हम चंद कतरे अपनी तरफ से, जो इनकी तौकीर में कोई इजाफा नहीं करते, लेकिन हमारी मोहब्बत का एक इज़हार है। लेकिन ये आर्ट्स काउंसिल एक अदारा है जो शायरों, अदीबों, दानिश्वरों और तमाम मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र और अहले दानिश का अदारा है। इस लिहाज से हमारा कद तो बहुत छोटा होगा, लेकिन इस अदारे का कद बहुत बड़ा है, और इस अदारे का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने सोसाइटी में रहने वाले कदावर लोगों की इज़्ज़त और तौक़ीर करे, और दूसरे लोगों से भी उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर कराए। ये एक एक्नॉलेजमेंट है, एक ट्रिब्यूट है, एक अफेक्शन है, एक मोहब्बत है। मैं क्या बताऊं, मुस्तफ़ा कुरैशी हर एक, सभी को याद होगा, सभी डायलॉग याद होंगे। आज तक नस्लें जो हैं जवान हुई हैं उसमें। फिर इनके बहुत से दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूं, आज भी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत सारी कमेटीज़ में हैं। ये जो प्रेसिडेंट ने एक कमेटी बनाई है आर्टिस्ट एंडाउमेंट्स की, उसके भी एक्टिव मेंबर हैं। सिंध गवर्नमेंट में भी पार्ट प्ले करते हैं। बहुत से डायरेक्टर्स जिनके फाइनेंशियल सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, मैं पर्सनली जानता हूं कि उन एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को उस एंडाउमेंट फंड से मदद कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मैरिज लाइफ गुजारी, शानदार काम किया, और उसके बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज मुस्तफ़ा कुरैशी लाहौर में जहाँ रहते हैं, वो 50 करोड़ रुपए का मकान है जो इनकी मेहनत से इन्होंने हासिल किया था एमएम आलम रोड पे। लंदन में एक फ्लैट है, जब जाते थे 200 पाउंड, 300 पाउंड, 500 पाउंड जो मिलता था वो मुआवजा वहाँ जमा करते थे अपना। ही इज़ अ गुड फादर, ही इज़ अ गुड हस्बैंड, ही इज़ अ गुड एक्टर, and he is a good citizen of this country. We should all stand up and tribute Mustafa Qureshi for his role.
آپ تشریف رکھیں, بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا مصطفیٰ قریشی صاحب, یہ دیکھیے ندیم صاحب, میں نے پہلی فلم بھی انہی کی دیکھی, رونا بھی انہی کی فلموں سے سیکھا, ہنسنا بھی اور محبت کرنا بھی انہی کی فلموں سے سیکھی. مجھے تو وہ بالکل مایوس آدمی نہیں لگتے, بالکل جوان توانا آدمی ہیں. تو مایوسی کی تقریریں میری درخواست ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم نہ کریں. دوسری بات یہ ہے, ابھی مظہر الحق صدیقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, پورا بہت بڑا کام ہے, تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ مظہر بھائی یو پلیڈ یور پارٹ, اور دوسروں کے لیے اسپیس کریٹ کریں گے آپ. امداد بھائی کا بھی یہی ہے, اسپیس کریٹ کریں گے. بچے پہلے کوئی برا کام کرنا شروع کریں گے, آہستہ آہستہ سیکھیں گے, کچھ اچھا کام کریں گے. اب فلم انڈسٹری کا ریوائیول ایک طرح سے ہونے لگا ہے, جب سے سینی پلیکسز کا دور آیا ہے ریوائیول ہو رہا ہے. ریوائیول میں بری فلمیں بھی بنے گی شروع میں, اور پھر اچھی فلمیں بھی بننے لگیں گی. کچھ نئے لوگ دیکھیں, مصطفیٰ قریشی صاحب ساری زندگی کامیاب آدمی, ندیم صاحب ساری زندگی کامیاب آدمی ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو خود ناکام ہوا ہے فلم انڈسٹری میں, تو وہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو فلم انڈسٹری کی ناکامی کا رونا روتا ہے. تو ان کے کہنے کی وجوہات کچھ اور ہیں, ان کی وجوہات ہوں گی تو ان کا ہیلدی کرٹیسزم ہوگا فلم انڈسٹری پہ, اور یہ کچھ ٹیچ کریں گے اپنے بچوں کو جو ابھی باہر سے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں کے بھی بچے ہیں, نئے تجربے کر رہے ہیں, کامیڈی بھی بنا رہے ہیں, سنجیدہ بھی بنا رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات ایک دوبارہ ہوئی ہے, مصطفیٰ قریشی صاحب آپ اور ندیم صاحب کے زمانے کے بعد اب دوبارہ سے پاکستان کے لوگوں نے سینما گھروں میں جانا شروع کیا ہے, بے تحاشا جانا شروع کیا ہے, اینڈ اٹس اے ویری ہیلدی سائن. اب میں کوئی اچھی فلم ہے یا بری فلم ہے, میں اپنی فیملی کو لے کے ضرور جاتا ہوں, چاہے یہی کہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی اس پہ کوئی کرٹیسزم کیا جائے. ایک جو ماحول بدلا ہے نا سینما گھر کا, خراب باتیں تو بہت ہو گئیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ہنٹر لے کے کھڑا ہے, لوگوں کو پیٹ رہا ہے, پان کی پیکیں پڑی ہوئی ہیں, فیملیز خواتین جانا پسند نہیں کرتے تھے. اب ایک تھوڑا سا ایٹماسفیئر بہتر ہوا ہے سینی پلیکسز کا, اس کے اندر لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, وہ ذرا سا آرام دہ ہے. گریجولی یہ ہوگا, ساری دنیا میں جب انفلکس ہوتا ہے کسی چیز کا, کوئی چیز بڑھتی ہے تو اس میں ہر طرح کے تجربے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو نئی نسل ہے, جو آپ ہی کی نسل ہے, اس میں بے انتہا انرجی ہے. امداد حسینی صاحب کے تو میں بیٹے سے ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ان سے آگے کچھ اور کام کرے گا, تو میں تو ان سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں, آپ یقین مانیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آج کل کے بچے ہیں جن کی ہتھیلی پہ پوری دنیا ہے, ان کے پام پہ رکھی ہوئی ہے, تھرو انٹرنیٹ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں. اور ان میں ایک سب سے اور بڑی خوبی میں نے دیکھی میرے بچوں میں بھی اور آپ کے بچوں میں بھی, وہ ہارنے سے یا فیل ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں. جس دن آپ فیل ہونے سے ڈرنے لگیں, آپ اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک دفعہ فیل ہوں گے, 2 دفعہ فیل ہوں گے, 10 دفعہ فیل ہوں گے, فیل ہونے سے ہی تو کچھ بنتا ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بھی, باقی چیزیں بھی آگے جائیں گی. کمرشلزم کا دور بہت زیادہ ہے, اس پہ ہم جائیں گے تو ہمیں کانفرنس کرنی پڑے گی, وہ کیپٹلزم پہ کرنی پڑے گی, اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس پہ کرنی پڑے گی. اور ساری دنیا کو جس طرح کیپٹلزم نے جکڑ لیا ہے اس کا فلم پہ بھی ہوگا. فلم میں جو برانڈنگ کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے, کیا فلمیں بھی کوکا کولا اور نیسلے کی پروڈکٹ بیچنے کے لیے بن رہی ہیں بجائے کہانی کے اور ڈائریکشن کے. یہ بھی ایک دور میں سمجھتا ہوں گزرے گا. اور خالی فلم بنانے والا اپنے آپ کو ایجوکیٹ فلم بنا کے نہیں کرتا, وہ جو آڈینس ہے بھائی اس کے پاس آتی ہے فلم دیکھنے کے لیے, بنیادی طور پہ وہ بھی گریجولی. ہمارے ہاں جب تھیٹر کراچی میں نہیں ہوتا تھا تو سنسان پڑا تھا تھیٹر, اب ہمارے ہاں تھیٹر ہوتا ہے تو جو تھیٹر کا ایکسپیرینس پاکستان میں نیا ایکسپیرینس ہے. یہ ایک نظریاتی طور پہ تو ہوتا رہا, تحریکوں کے طور پہ ہوتا رہا, علی احمد خان صاحب, خواجہ صاحب, لیکن اس کو کمرشل یا ایک پاپولر تھیٹر کے طور پہ اس طرح سے ایک پڑھا لکھا تھیٹر نہیں ہوا. اب فیسلٹیز کریٹ ہوئی ہیں تو جو تھیٹر دیکھنے آ رہا ہے اس کی بھی زندگی کا پہلا دوسرا تجربہ ہے. 4 ڈرامے دیکھنے کے بعد اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرامہ اچھا تھا, یہ ڈرامہ برا تھا. تو فلم انڈسٹری میں سمجھتا ہوں کہ خالی فلمیں نہیں, اس کی آڈینس بھی گریجولی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے گی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں
مصطفیٰ قریشی صاحب کو اور بھابھی کے لیے میں ان سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس لیے اس وقت نہیں کر رہا کہ وہ الگ ایک تقریب ہے جس کے لیے ہم بھابھی کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی کامیابیوں میں اور ان کی خوبیوں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ شاہ صاحب. جس طرح فنکار اس معاشرے کے لیے اپنے کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو تعلیم دیتے ہیں، تعلم سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی رہنمائی اور ہمارا راستہ تعین کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. میں اس وقت درخواست کروں گا سابق وائس چانسلر سندھ یونیورسٹی جناب مظہر الحق صدیقی صاحب سے کہ آئیں اور مصطفیٰ صاحب سے اپنے تعلق کا ہم سے شیئر کریں. میرے بھائی مصطفیٰ قریشی، چھوٹے بھائی، کیونکہ ان کا بھائی کمال میرا ہم اثر تھا، یہ ہم سے بعد میں آئے، مگر جب بھی میں ان سے ملتا ہوں تو مجھے ان کی آواز ابھی تک وہی آواز یعنی جو میرے میموری میں ہے وہی آتی ہے. ان کی آواز میں ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، اور اس وقت بھی اگر یہ آپ سے مخاطب ہوں گے تو آپ کو ان کی ضرور تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی آواز محنت سے کی ہے یا یہ خدا کی گفٹ ہے آپ کے پاس. مجھے یاد ہے کہ میں مصطفیٰ اور حسن رضا جعفری، جن سے آپ لوگ زیادہ متعارف نہیں ہوں گے، وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے گاڑی کھاتا میں. ہم گئے تھے ہوم اسٹیڈ ہال. جن لوگوں کو ہوم اسٹیڈ ہال کا پتہ نہیں ہے تو میں بریفلی بتا دوں، یہ ایک پرانی لائبریری ہے اور اس کے اور وہ ایک باغ ہے جس میں یعنی کہ لائبریری تھی اور ہے. ادھر ہم گئے تھے آڈیشن کی ٹیسٹ دینے کے لیے. تو وہ جو ہم ٹیسٹ دیتے تھے دوسرے بھی سنتے تھے، مثلاً مصطفیٰ بھی سن رہے تھے، وہ حسن رضا جعفری بھی تھے. تو ان کی آڈیشن کی ٹیسٹ ہم نے اسی وقت ہی فیصلہ کر دیا تھا ہی از دا سلیکٹ. سو ان کی آواز میں ابھی تک وہ فرق نہیں آیا ہے، اور جوان ان کی آواز ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی صداکاری برقرار رہے گی. یہ اچھی آواز جس سے خدا نے آپ کو نوازا ہے وہ ہمیشہ رہے گی تا حیات جب آپ ہوں گے. اس وقت مصطفیٰ قریشی کی یہ خوش قسمتی نہیں تھی کہ روبینہ ان کی ہم سفر ہوں. اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. اگر وہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں آپ اس وقت آپ کی آواز اور بھی اچھی ہوتی ان کی، کیونکہ ایک اچھی سریلی آواز اور ایک روبدار آواز کا امتزاج ہے. وہ should have produced still a better Mustafa Qureshi. I am really grateful to you, and thereafter the Arts Council for having invited me this evening to share with you this happy evening. And I pray that you continue to have the love of the listeners with whom you are entertained throughout your life, and may Allah continue to give you continuance in this good voice. God bless you, and I'm grateful again to you and Arts Council to invite me this evening. تھینک یو ویری مچ مظہر صاحب. میں
ایک ایسی شخصیت کو بلا رہا ہوں جس سے میرا تعلق تو برسوں پرانا ہے, ہم کولیگ بھی رہے ہیں ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی, لیکن سندھی فلم انڈسٹری کا لیجنڈری ڈائریکٹر, دوست, محبتوں کو بانٹنے والا, سیکھنے والا اور سکھانے والا. اور مصطفیٰ قریشی سے جو تعلق ہے وہ ہے جو پہلے فلم کا نہیں, دوستی اور محبتوں کا بھی ہوتا ہے. آپ سب کی تالیوں میں غلام حیدر صدیقی. السلام علیکم جی. معزز حاضرین, مصطفیٰ قریشی کے لیے کچھ بولنا یہ تو میرے لیے اعزاز ہے, لیکن اس سے پہلے, مصطفیٰ سے بولنے سے پہلے, میں کچھ دوستوں کی تقاریر سننے کے بعد اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. ایک تو ابھی شاید یہ بتایا گیا کہ سب سنی پلیکس سینما بن گئے ہیں, لیکن شاید یہ کسی کو میرا خیال ہے احساس نہیں ہے کہ اس کی ٹکٹ جو ہے وہ 500 روپے ہے. اگر آپ 6 گھر کے لوگ ہیں اور آپ سنیما دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 5,000 روپے چاہیے ٹیکسی کے کرائے کے ساتھ. تو کون افورڈ کر سکتا ہے میرے بھائی؟ تو یہ سنی پلیکس سنیما بے شک بننے چاہیے, لیکن اس کی ٹکٹ اتنی ہیوی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب آپ یہ کو بتاؤں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں سنیما جو ہے وہ چھوٹے طبقے کے لیے یا مڈل کلاس کے لیے سب سے سستی تفریح ہے. جہاں پر سیکنڈ رن, تھرڈ رن جب فلم چلتی ہے تو اس کے پرائسز بالکل کم ہو جاتے ہیں, اتنے کہ ایک مزدور آسانی سے ٹکٹ خرید سکتا ہے. لیکن یہاں سنی پلیکس, آپ یقین جانیے کہ جب سے سنی پلیکس سنیما بنے ہیں, میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں لیکن میں آج تک فلم دیکھنے نہیں گیا, اس لیے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ سنی پلیکس سنیما بھی بنے, اور آج کے دور میں جو فلم بنانے والے ہیں وہ فلمیں بنائیں ضرور, لیکن اتنی بھی فلاپ نہ کریں جتنی فلاپ فلمیں ہو رہی ہیں. ان کو کچھ سیکھنا چاہیے. اب آپ پبلسٹی فلم بناتے ہیں, سوری سعید رضوی کے سے معذرت کے ساتھ, یہ تو ایک ٹرین آدمی ہیں, آپ اشتہاری فلم بنا کر اور آپ کا فیچر فلم بنانے لگ جاتے ہیں. تو میرے بھائی بہت فرق ہے, یہ سعید بھائی بتائیں گے کہ فیچر فلم اور ڈاکیومنٹری فلم یا پبلسٹی فلم بنانے میں کتنا فرق ہے. تو ان بھائیوں کو جو آج فلم بنا رہے ہیں ان کو ایک تو سینئرز کی عزت کرنی چاہیے اور سینئرز سے سیکھنا چاہیے. اب میں آؤں گا اپنے چھوٹے بھائی کے تعاون سے, آرٹ کاؤنسل کے تعاون سے, شاہ صاحب سے اور جعفری صاحب بھائی, یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں سب. اقبال لطیف تو میرے کولیگ تھے پی ٹی وی میں جب میں پروڈیوسر تھا, اور ہماری بڑی اچھی دوستی ہوا کرتی تھی. تو میرے بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں نے اور مصطفیٰ قریشی, وی کم فرام دا سیم سٹی, حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. ویسے تو شکارپور سے تعلق, لیکن چونکہ بڑا میں حیدرآباد میں ہوا ہوں, پڑھا میں حیدرآباد میں ہوں. مرزا عابد عباس صاحب کے کالج میں پڑھا ہوں, میں ان کا بہت فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا. سٹی کالج حیدرآباد سے بی اے پاس کیا. میں نے اور مصطفیٰ قریشی نے, میں اپنا فلم کیریئر تو نہیں کہوں گا کیونکہ ایکٹنگ میرا کیریئر تھا نہیں, نہ میں کبھی ایکٹر بننا چاہتا تھا, لیکن ہم نے دونوں نے سندھی فلم پردیسی, حسین علی شاہ فاضلانی جنہوں نے یہ فلم بنائی تھی, سندھی فلم کے میں ان کو سندھی فلم جو سندھی میں کہتے ہیں سندھی فلم جو ابو, سندھی فلم کا باپ حسین علی شاہ فاضلانی, ان کی یہ دوسری فلم تھی جس میں مصطفیٰ بھائی نے
سائیڈ ہیرو کا رول کیا تھا، اور وہ اکنالج کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، اکنالج کرتے ہیں مصطفیٰ. آج بھی کہتے ہیں کہ میری پہلی فلم جو تھی وہ پردیسی تھی. تو ہم نے کیریئر شروع کیا وہاں سے. میں نے ایک چھوٹا سا مختصر سا رول تھا فقیر کا، ایک گانا مجھ پہ پکچرائز ہوا تھا، مصطفیٰ بھائی اس میں سائیڈ ہیرو تھے. لیکن مجھے وہ شوٹنگ کا دن یاد ہے. میری اور مصطفیٰ قریشی کی ابھی کوئی اتنی زیادہ کوئی جان پہچان نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے ایک سین یاد ہے. مصطفیٰ قریشی جیب سے ایک منظر میں پسٹل نکالتے ہیں، لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ وہ کوئی 4-5 دفعہ شاٹ ری ٹیک ہوا، وہ پسٹل ان سے برابر نہیں نکل رہا تھا. اچھا، اب مجھے بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ ریڈیو پاکستان پہ قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا کرتے تھے، تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کا مولوی آدمی فلم میں اتنی بڑی ترقی کرے گا. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، ان پر کرم ہے اللہ کا. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے آج بھی زندہ جاوید ہے اپنے اداکاری کے حساب سے، اور اللہ ان کو طویل زندگی عطا فرمائے تاکہ یہ فلم کی اور بھی خدمت کرے. اس کے بعد ریڈیو پاکستان جب حیدرآباد میں شروع ہوا تو مصطفیٰ صاحب پہلے وہاں اناؤنسمنٹ کیا کرتے تھے، بعد میں پروڈیوسر بن گئے. جب پروڈیوسر بن گئے تھے تو مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں لندن سے فلم کی تربیت لے کر آیا تھا، ہدایت کاری کی تربیت لے کر آیا تھا. تو میں نے جب تک میں کسی جگہ فکس ہو جاتا میں نے ڈرامے لکھنے شروع کیے ریڈیو کے لیے. تو مصطفیٰ بھائی نے 2 میرے ڈرامے پروڈیوس بھی کیے تھے. اس کے بعد مصطفیٰ بھائی کا ایک بہت بڑا احسان مجھ پر یہ تھا کہ یہ لندن میں تھے اور میں پہلی فلم اپنی کمپلیٹ کر چکا تھا اور اس کی ڈبنگ کر رہا تھا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سندھی فلم کے لیے کوئی سندھی ہی بولنے والی ہیروئن نہیں ملا کرتی تھی، نہ کوئی آتی تھی. تو ہم کیا کرتے تھے کہ غیر سندھی جو سندھی نہیں بولتی تھی ان سے پرفارمنس کروا کے ان کی ڈبنگ کیا کرتے تھے سندھی میں، اور کسی ریڈیو آرٹسٹ کو لیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے اس زمانے میں یہ اس قسم کا کام کے لیے میں نے بھابھی سے، روبینہ بھابھی سے عرض کیا کہ بھائی آپ کو میری فلم کی ڈبنگ کرنی ہے. تو کہنے لگی کہ میں اس زمانے میں ان کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی، تو کہنے لگی کہ مصطفیٰ قریشی کے اجازت کے بغیر تو یہ میں کام نہیں کروں گی. میں نے کہا اچھا میں مصطفیٰ بھائی سے بات کر لیتا. تو پھر مجھے یاد ہے مجھے لندن سے انہوں نے فون کیا تھا، بھابھی کو کہا اور مجھے بتایا کہ بھائی میں نے کہہ دیا ہے روبینہ کو، روبینہ کام کرے گی. اور پھر میں خود جایا کرتا تھا ان کو لینے کے لیے، اور اسٹوڈیو پھر شام ڈبنگ ختم کر کے شفٹ پھر ان کو میں خود چھوڑنے جایا کرتا تھا. تو یہ ان کا میں احسان آج بھی نہیں بھولوں گا، نہ بھابھی کا نہ مصطفیٰ کا. اب اس کے بعد مجھے یاد ہے میری بھی کچھ مصروفیت بڑھ گئی. میں فلموں میں کسی زمانے میں کراچی میں سندھی فلموں کا ون آف دا بزیسٹ فلم ڈائریکٹر تھا. یہ ہمارے بھائی کو معلوم ہے. اور انہوں نے بھی ایک میری فلم اپنا سعید بھائی نے یہ ان کے کیمرہ مین تھے، الویلی ایک سندھی فلم تھی میری. مجھے یاد ہے مصطفیٰ نے دوسری جو سندھی فلم کی وہ دھرتی لال کنوار. وہ تو اس میں پھر وہ ہم جایا کرتے تھے اسٹوڈیو میں، ملاقاتیں ہوتی تھی وہاں پر. نہیں، گھونگھٹ لال کنوار تو میری فلم تھی. دھرتی لال کنوار مصطفیٰ میری پہلی فلم تھی، گھونگھٹ لال کنوار جو میں نے ڈائریکٹ کی تھی. تو اس طرح ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. بعد میں ٹی وی پہ آ گیا، پھر ٹیلی ویژن پہ مصطفیٰ آیا کرتے تھے عبد الکریم بلوچ صاحب کے پاس، وہاں ملاقاتیں ہوتی تھی. ہماری شناسائی جو تھی وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی، اینڈ وی بیکیم اے گڈ فرینڈ. مجھے یاد ہے مصطفیٰ کسی نے کہا کہ مصطفیٰ جتنا اچھا آرٹسٹ ہے اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھا انسان ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آرٹسٹ تو وہ ہے ہی اپنی جگہ پر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فن کے بلندیوں کو چھوتا ہے. اب اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے یہ دن منایا مصطفیٰ کے لیے. میں عرض یہ کروں گا کہ آپ کچھ لوگوں کو بھول جاتے ہیں. آرٹ کاؤنسل کا کام ہے ان کو بھولنا نہیں. مثلا قربان جیلانی
آپ نے کبھی اس کو کبھی خراج تحسین نہیں پیش کیا. ابراہیم نفیس بھائی جو آپ کے آرٹ کاؤنسل کا آدمی تھا, اس کو کبھی آپ نے خراج تحسین نہیں پیش کیا. اس کے بعد سندھی ٹیلی ویژن ڈرامے کی پہلی ہیروئن غزالہ رفیق, اس کو آج تک کسی نے یاد نہیں کیا, کسی نے یاد نہیں کیا. قربان جیلانی نے ان کو بہن بنایا تھا اور اپنی فلم سندھی فلم میں اس سے کام کروایا تھا قربان نے. تو یہ میری عرض یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے فنکاروں کو, اپنے ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ملک کی خدمت کی ہے, ان کو اس طرح کسی طرح بھی یاد کریں. یہ اگر نہیں کریں گے تو بڑی ناانصافی ہوگی. تو میں مزید تو بولوں گا نہیں, اس لیے کہ مجھ سے زیادہ بولنے والے بول چکے ہیں. مصطفیٰ قریشی, اللہ ان کو طویل زندگی دے. میرا تو خیال ہے کسی نے کہا کہ 500-600 فلمیں, میرا خیال ہے 1000 فلموں سے زیادہ ہمیں کام کر چکے ہیں. کیونکہ میں کتاب لکھ رہا ہوں ہسٹری آف سنیما, اس میں میں نے ذکر کیا ہے مصطفیٰ قریشی کے فلموں کے نام دیے میں نے. تو مجھے یاد ہے کوئی 700 نام تو میں دے چکا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ 1000 فلموں کے قریب ہوں گی. لہذا یہ الفاظ کہہ کر آپ سے اجازت لوں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ غلام حیدر بھائی. اور غلام حیدر بھائی سے ہمارا بہت قریبی اور دوستانہ تعلق ہے, اور ان کا تعلق پتہ چلا کہ شکارپور سے ہے. تو آج بھی ان کی گفتگو میں اچار کے مسالے بہت زیادہ نظر آئے اور اس سے تڑکا بھی لگا. میں اس کے لیے ان کا شکر گزار. اب میں کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک آدمی بڑے گھور گھور کے دیکھتا رہتا ہے کہ ہر طرف کیا کیا خرچہ ہو رہا ہے. آرٹس کونسل میں بھی ایسا ہی کچھ ہے. ہمارے جو ٹریجرار ہیں, اسٹیج کے بہت بڑے پروڈیوسر, ہمارے ساتھی فنکار بھی, درخواست کرتا ہوں شہناز صدیقی صاحب سے ٹریجرار آرٹس کونسل کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ماشاء اللہ مصطفیٰ قریشی صاحب کے لیے اتنی زیادہ باتیں کی گئی ماشاء اللہ, جس کا وہ ڈیزرو کرتے تھے, بلکہ زیادہ باتیں ہونی چاہیے ان کے بارے میں. اور مجھے یاد ہے کہ 1983 میں نے اے ٹریبیوٹ ٹو مصطفیٰ قریشی کیا تھا. تاج محل نام تھا, موتی محل میں. تو مصطفیٰ بھائی سے اس سے پہلے سے میری دوستی غلام محی الدین صاحب کی وجہ سے تھی. اور جب یہ میں لاہور جاتا تھا تو یہ یاد کر کے کھانے پہ اپنے گھر انوائٹ کرتے تھے اور ہمیشہ شفقت اور محبت کا ثبوت دیتے تھے. اور بھابھی کے لیے کیا کہوں میں, جو ان کا ساتھ ہے, بلبلے